السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے فرمایا ہے کہ انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے، بوڑھے کی زندگی چراغ سحر ہے تو جوان کی زندگی چراغ شام ہے۔ ایک ہوا کا محتاج ہے، تیز آندھی چلے گی تو پھر وہ چراغ کب بجھ جائے ٹھکانا نہیں۔ اس لیے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو آخرت کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھ کر چلنا چاہیے۔ امام غزالی نے ایک بہت عمدہ مثال دیا، اسے سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ انسانی زندگی کی مثال یوں ہے جیسے ایک بادشاہ ہے، اس کا بہت بڑا باغ ہے، اس نے ایک نوجوان کو بلایا اور کہا یہ ٹوکری لے لو اور باغ کے اندر چلے جانا اور باغ سے عمدہ عمدہ پھل چن کر کے اور اٹھا کر اور توڑ کر لے آنا، لیکن ایک بات یاد رکھو، باغ کے جس حصے سے ایک مرتبہ گزر جاؤ دوبارہ واپس آنے اور ڈیٹیل کی اجازت نہیں ہوگی، واپس نہیں آ سکتا، اس شرط میری۔ اب وہ نوجوان سر پر ٹوکری لیا، باغ کے دروازے سے گھسا کہ کچھ پھل توڑ کر لے آؤں گا۔ باغ کے ابتدائی حصے میں، شروع حصے میں جب پہنچا، دیکھا باغ کے اندر بہت سارے پیڑ تو ہیں لیکن کسی میں پھل نہیں ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، آگے سے توڑ لوں گا۔ آگے جب پہنچا دیکھا باغ میں پھل تو ہے اگلے حصے میں لیکن بہت بڑھیا نہیں ہے، چھوڑ دیا کہ اور آگے جا کر توڑ لیتا ہوں۔ پھر اور آگے گیا، پہلے کے مقابلے میں پھل تو کچھ اچھے تھے لیکن بہت عمدہ نہیں تھے۔ اس نے سوچا آگے اور چلتا ہوں، آگے جا کر توڑ لوں گا۔ آگے گیا تو بہت عمدہ پھل تھے۔ اس نے سوچا کہ اتنے دور سے اتنا پھل کا بوجھ اٹھا کر کیا لے کے جاتا ہوں، جو واپسی والا دروازہ ہوگا وہیں سے پھل توڑ کر لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ جب اخیر باغ کے حصے میں پہنچتا ہے، دیکھا کسی پیڑ پر کوئی بھی پھل نہیں ہے تو اسے کف افسوس ملنا پڑتا ہے اور وہ سوچنے لگا کاش میں کچھ پھل توڑ لیتا۔ بادشاہ نے میرے ساتھ شرط لگائی تھی کہ ایک مرتبہ جہاں سے گزر جاؤ دوبارہ آنے کی اجازت نہیں۔ اب وہ بادشاہ کے پاس خالی ٹوکری لے کر پہنچتا ہے، خالی ٹوکری لے کر پہنچتا ہے۔ اب امام غزالی نے اسے اس طرح سمجھایا ہے کہ بادشاہ کی مثال اللہ تعالیٰ کی طرح ہے، اور وہ جو جوان ہے وہ جس کو اللہ نے بھیجا ہے وہ ہمارے اور آپ کی انسانوں کی مثال ہے کہ انسان کو اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ جو باغ ہے انسانی زندگی کے مختلف حصے اور دور ہیں۔ وہ باغ انسانی زندگی ہے اور باغ میں کہیں پھل ہے کہیں پھل نہیں ہے، وہ انسانی زندگی کے مختلف دور ہیں کہ انسان کبھی بچہ ہوتا ہے اور کبھی جوان ہوتا ہے اور کبھی ادھیڑ ہوتا ہے اور کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور کبھی جا کر مر جاتا ہے۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے سوچتا ہے بچپنے کا زمانہ ہے، کھیل کود کر لوں، آگے چل کر کچھ نیکی کے کام کر لوں گا۔ جب اگلی زندگی آتی ہے جوانی کی، وہ سوچتا ہے جوانی تو موج و مستی کرنے کا زمانہ ہے، موج و مستی کر لوں، جب ادھیڑ ہوگا تب کچھ نیکی کر لوں گا۔ جب ادھیڑ ہوتا ہے اس کو فکر لگ جاتی ہے سردار بنو، سرداری کرو، سرپنچ بنو، ایم ایل اے بنو، ایم پی بنو، حکومت میں حصے لو، فلاں فلاں بات اس کے ذہن میں آتی ہے۔ اب بوڑھے ہو کر کچھ نیکی کر لوں گا۔ پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کی زندگی آتی ہے تو پھر اس میں بھی کچھ نیکی کر نہیں پاتا اور پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے مختلف دور ہیں۔ جیسا میں نے باغ سمجھایا کہ باغ کے مختلف حصے ہوتے ہیں، کہیں پھل ہے کہیں پھل نہیں ہے۔ یہ جو ٹوکری دیا ہے اس کو، یہ ٹوکری جو ہے نامہ اعمال
नामे आमाल हैं, वो फल जो है वो अमल है कि अमल से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता कर लेता, कि अमल से अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन कर लेता, कुछ फल ले लेता, नेकी के ज़रिया अपनी ज़िंदगी को आरास्ता कर लेता। उसने सोचा आज करूँगा, कल करूँगा, बचपने से जवानी में करूँगा, जवानी से क्या अधेड़ में करूँगा, अधेड़ से बुढ़ापे में करूँगा। ऐसे ही करते करते जिंदगी का हिस्सा खत्म हो जाता है, दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है और ये मुख्तसर सी जिंदगी आखिरत को बनाने के लिए है। ये दुनिया बनाने के लिए नहीं है, ये आखिरत बनाने के लिए है। आखिरत की खेती है, यहाँ पर जो जैसा बोएगा वैसा फल आखिरत में काटेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी, हम मोमिन होने के नाते अपनी आखिरत को नजरों के सामने रखकर चले। जो अपनी नजरों के सामने आखिरत रखकर चलेगा, उसकी आंख कभी खियानत नहीं करेगी, उसके कान कभी खियानत नहीं करेंगे, उसकी जुबान कभी खियानत नहीं करेगी, उसके दिल और दिमाग कभी खियानत नहीं करेंगे और उसके हाथ और पैर कभी खियानत नहीं करेंगे। यानी उसका देखना कभी गलत नहीं होगा, उसका सुनना गलत नहीं होगा, उसका सोचना गलत नहीं होगा, उसका चलना गलत नहीं होगा, उसका कोई काम खिलाफ शरीयत नहीं होगा। क्यों? उसके सामने उसकी आखिरत है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हिसाब किताब होना है, पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी आखिरत को नजरों के सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको आखिरत को नजरों के सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम में से हर एक को मरना जरूर है। दुनिया में जितनी कौमें आई हैं, कोई अल्लाह के एक होने का इनकार करता है, कोई कौम जो है रिसालत और नबूवत का इनकार करती है, कोई कौम जो है जन्नत और जहन्नम का इनकार करती है, और कोई कौम जो है मरने के बाद हिसाब और किताब का इनकार करती है, और कोई कौम जो है मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार करती है। लेकिन कोई कौम ऐसी नहीं है जो मरने को मानती नहीं है। सब, चाहे एक खुदा के मानने वाले हों, चाहे दो खुदा के मानने वाले हों, चाहे तीन खुदा के मानने वाले हों, चाहे बेशुमार लातादाद माबूदों के मानने वाले, उसकी परस्तिश करने वाले हों, चाहे सितारों की पूजा करने वाले हों, चाहे मिट्टी की पूजा करने वाले हों, और चाहे दरख्तों की पूजा करने वाले हों, चाहे सूरज की पूजा करने वाले हों, हर एक ये मानते हैं कि मरना जरूर है। इसलिए मरना हर एक को है। इसलिए मेरे भाई के बुजुर्गों दोस्तों, अक्लमंद और समझदार वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समझदार, अक्लमंद, चालाक, ज़ीरक वो है कि जो मरने के बाद आने वाली जिंदगी की तैयारी कर ले, और बेवकूफ, नादान, जाहिल और गंवार वो है जो मरने के बाद की जिंदगी से गाफिल रहे। इसलिए मेरे भाइयों, नियत करें इंशाअल्लाह मौत के बाद की जिंदगी की हम तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। भाई, अब मुझे अपने मसाइल की तरफ आना है। मेरे जिम्मा मसाइल तजहीज़ व तकफीन है। जब आदमी मरने लगता है, उसके साथ क्या किया जाए, मर गया तो कैसे गुस्ल दिया जाए, और गुस्ल देने के बाद दूसरा काम होता है कफन कैसे पहनाया जाए, कफन पहनाने के बाद तीसरा काम होता है जनाजा कैसे पढ़ा जाए, चौथा काम होता है दफन कैसे किया जाए। ये बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह। हदीस पाक में आया है, जो शख्स मय्यत को गुस्ल देता है, अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देते हैं जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ है। और जो मय्यत को कफन का कपड़ा पहनाता है, हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह उसको जन्नत का लिबास पहनाएंगे। और जो क्या है, जनाजे की नमाज पढ़ता है और जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद मिट्टी देता है, उसके लिए हदीस पाक में आया, जनाजे की नमाज पढ़ता है, एक क़िरात अज्र है, यानी एक उहद पहाड़ के बराबर सवाब है। और फिर जनाजे की नमाज पढ़ के मिट्टी देता है, उसके लिए 2 क़िरात सवाब है, यानी 2 उहद पहाड़ के बराबर अज्र है। तो इतनी नेकी हम हासिल करना चाहते नहीं करते इंशाअल्लाह, तो सीखेंगे इंशाअल्लाह। मय्यत को नहलाना कोई मुश्किल काम नहीं,
کفن پہنانا کوئی مشکل کام نہیں، اور قبر میں اتارنا کوئی مشکل کام نہیں، اور مٹی دینا کوئی مشکل کام نہیں، یہ کام بہت آسان ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اکا دکا پورے گاؤں میں کفن پہنانا جانتے ہیں، غسل دلانا جانتے ہیں، اور سارے لوگ اتنی بڑی نعمت سے اور اتنے بڑے اجر سے محروم ہیں۔ کیا ہمیں محروم ہونا چاہیے یا سیکھنا چاہیے؟ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب میں چلتا ہوں کہ جب کسی کی میت مرنے کا وقت ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب کسی کی مرنے کا وقت ہو جائے تو کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، اس کی ناک ٹیڑھی ہو جائے گی، اس کی کنپٹیاں بیٹھ جائیں گی، سانس زور سے چلنے لگے گا۔ یہ علامت ہے اس کی مرنے کا وقت ہو گیا۔ اب اس کو کیسے لٹانا چاہیے؟ اس کو جو ہے اتر دکھن لٹانا چاہیے، جیسے ہم رات میں سوتے ہیں۔ سنت یہی ہے، جیسے ہم رات میں سوتے ہیں، اس سمت کا نام اتر ہے اور اس سمت کا نام دکھن ہے۔ اس کا نام اتر ہے اور اس کا نام دکھن ہے۔ پھر دھیان سے سنیے، یہ اس سمت کا نام دائیں جانب کا، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے دائیں جانب کا نام جو ہے اتر ہے، اور آپ کے بائیں جانب کا نام دکھن ہے۔ اتر اور دکھن لٹایا جائے جیسے قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے، اتر دکھن مرنے کے ٹائم بھی ایسا ہی لٹایا جائے گا۔ یہی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتر دکھن۔ پھر کیسا؟ پورے دائیں کروٹ پر لٹایا جائے۔ کیسا؟ دائیں کروٹ پر لٹایا جائے۔ جی، اگر یہ طریقہ مشکل ہے میت کے لیے کہ میت کو لٹانے میں اس سے دشواری ہوتی ہے، تو دوسرے نمبر کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو لٹایا جائے، مشرق کی طرف سر کر دیا جائے، مغرب کی طرف پیر کر دیا جائے، یعنی پشچم قبلے کی طرف پیر کر دیا جاوے، اور اس کے الٹے سمت میں جو ہے اس کا سر کر دیا جاوے، اور سر کے نیچے کچھ تکیہ وغیرہ لگا کر اس کے رخ کو کعبہ کی طرف کر دیا جائے۔ یہ ہے دوسرا طریقہ، دوسرے نمبر کا۔ لیکن بالعموم لوگ اسی دوسرے نمبر پر عمل کرتے ہیں، پہلے نمبر پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ پہلا نمبر جو سنت کے مطابق جیسے رات میں سونا سنت ہے، ویسے ہی مرتے ٹائم آدمی کو لٹانا سنت ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور جب کوئی مرنے لگے تو اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تاکہ وہ سن کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس کا شروع کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ جس کا آخری کلمہ، جس کے زبان سے سب سے آخر میں لا الہ الا اللہ نکلا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، بار بار پڑھانے کی کوشش نہیں کرنا۔ ہاں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کسی دنیاوی بات میں مشغول ہو گیا، بیوی بچوں کو بلا کر کچھ زمین باڑی دکان وغیرہ کا سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے، وصیت نصیحت کر رہا ہے، پھر دوبارہ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں۔ ورنہ جب کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، اب ہم کوشش نہ کریں بار بار پڑھتا رہے، اس لیے کیونکہ موت کا وقت ہے، سختی کا وقت ہے، بار بار کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے کوئی اور بات نکال دے، منع کر دے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک مرتبہ پڑھ لے تو ہم بار بار کوشش نہ کریں کہ وہ پڑھتا رہے۔ ہاں، اگر دنیا کے کسی اور کام میں مشغول ہو گیا تو ہم دوبارہ اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، لیکن اسے نہ کہیں تو پڑھ، بلکہ خود پڑھیں، وہ سن کر پڑھنے لگے گا۔ یہ ہے میت کے سامنے جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ دوسرا کام کرنا کہ میت کے سامنے، مرنے والے کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت کی جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے مرنے والے کے سامنے اگر یاسین شریف پڑھی جاتی ہے تو روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، تو یاسین شریف پڑھی جائے۔ یاسین شریف پڑھا، اور پھر جب اس کی روح نکل گئی تو پھر کیا کرنا؟ اس کی روح نکل گئی، ایک بات یہاں دھیان دیں کہ یہ جو ہم نے لٹایا ہے دوسرے طریقہ کہ پیر کیا جائے قبلے کی طرف اور سر الٹے جانب کیا جائے، اور اس کے سر کے نیچے تکیہ دے دیتے ہیں بعض لوگ غلط طریقے سے کہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا تکیہ دے کہ جس سے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یعنی میت جب دنیا سے جا رہی ہو
پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ زبان میں کلمہ جاری ہے اور اس کے چہرے کا رخ جو ہے اللہ کے گھر کعبہ کی طرف ہے اور اس کا دل نور ایمانی کے ساتھ منور ہے، اس حال میں اس کی روح نکل کر جا رہی ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ مسلمان پوری زندگی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، یہ کیا مسلمان مذہب میں ہے؟ مرتے ٹائم اس کے پیر کو قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، جبکہ زندگی میں اس کے پیر کو قبلے کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، خلاف ادب سمجھتا ہے، مرنے کے ٹائم یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ قبلے کی طرف یہاں پر پیر کرنا نہیں ہے، اصل منشا قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا ہے، اس رخ کو کرنے کے لیے پیر کو قبلے کی طرف کیا گیا ہے۔ اس لیے رخ جیسے قبلے کی طرف ہو جائے، تکیہ اس ڈھنگ سے رکھا جائے، ایسا نہ رکھا جائے کہ آسمان کی طرف اس کی نگاہ ہو جائے، اس کا رخ ہو جائے۔ سورہ یاسین کہاں پر پیر کے پاس پڑھنا؟ سورہ یاسین شریف اس کے سر کے پاس بیٹھ کر تاکہ اس کے کان تک آواز جائے، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ یہ انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد جو ہے اس کو پھر اتر دکھن لٹایا جائے۔ مرنے سے پہلے چاہے اتر دکھن لٹایا گیا تھا یا کہ مرنے سے پہلے اس کو لٹایا گیا تھا پورا پشچم، لیکن مرنے کے بعد اس کو اتر دکھن پھر لٹایا جائے گا۔ اگر پہلے سے اتر دکھن لٹائے تھے، گھمانے اور بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں لٹائے تھے تو اتر دکھن مرنے کے بعد لٹایا جائے گا، اور مرنے کے بعد اس کے داڑھی کے نیچے سے ایک کپڑے کا ٹکڑا نکال کر لے کر اس کے سر پر باندھ دیا جائے گا تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہ جائے۔ منہ کھلا رہے گا تو آنے والوں کو خراب لگے گا، دیکھنے والوں کو خراب لگے گا، اس لیے اس کا منہ بند کر دیا جائے، اور منہ بند کرنے والا بسم اللہ والا ملت رسول اللہ پڑھے، اور منہ بند کرتے ہوئے داڑھی کے نیچے سے کپڑے کا ایک ٹکڑا یا گمچھا یا رومال لے کر کے یوں لے کر سر کے اوپر باندھ دیا جائے۔ میں باندھ رہا ہوں، دیکھیے ٹائٹ کر کے یوں باندھ دیا، ٹھیک ہے؟ پھر اور ایک گنٹھی لگا دی، سر کے اوپر ایک کپڑے کا ٹکڑا یا گمچھا، تولیہ، اوڑھنی، کچھ بھی باندھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میت کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، آنکھیں بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ والا ملت رسول اللہ پڑھا جائے، اس کے دونوں ہاتھ کو اس کے دونوں بغل میں رکھ دیا جائے اس طرح کر کے، پھر اس کی دونوں ٹانگوں کی بڑی انگلی کو ملا کر کے کپڑے کے ٹکڑے سے یا ستے سے باندھ دیا جائے تاکہ ٹانگیں پھیل کر نہ رہ جائیں، اس لیے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے پیٹ پر کوئی 1-2-3 کلو کا کوئی لوہا رکھ دیا جائے تاکہ پیٹ نہ پھولے، اور پھر اسے ایک چادر اڑا کر لٹا دیا جائے، یہ مرنے والے کے ساتھ کیا جائے۔ پھر اس کی میت کا اعلان کرا دیا جائے، اور جس کو شریک ہونا ہے شریک ہوئے، جلدی سے جلدی میت کو اس کے ٹھکانے پہنچانا، یہ حدیث پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حکم دیا گیا اگر وہ خیر ہو، وہ اگر اچھا ہوگا تو اس کے ٹھکانے جلدی پہنچا دو، اور اگر برا ہے اپنے کندھے کو اس کو اتار کر اپنے کندھے کو ہلکا کر لو، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس لیے جلدی کفن دفن جلدی کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ 1 دن 1.5 دن ایسا رکھتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے، غلط کرتے ہیں۔ بالعموم رواج ہے کہ فلاں بچہ سعودی میں رہ رہا ہے، فلاں دبئی میں رہ رہا ہے، فلاں لندن میں رہ رہا ہے، اس کے آنے تک انتظار کرو، یہ غلط ہے۔ جلدی ٹھکانے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی حکم ملا ہے۔ ہاں البتہ نہلانے میں، قبر کھودنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اور قبر کھودنے والے میسر نہیں ہے، رات کا وقت ہے، مجبوری ہے، جنگل ہے جہاں قبر ہے، مشکل کی وجہ سے دیر کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جمعرات میں انتقال ہوا انتظار کرتے ہیں، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جنازہ کریں گے، بڑا مجمع ہوگا۔ علماء نے اسے بھی مکروہ لکھا ہے، صرف جمعے کے لیے دیر کرنا کہ بڑا مجمع ہوگا، علماء نے اسے مکروہ لکھا ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ ڈر ہو کہ کیا ہے ہم قبر کھودنے اور نہلانے دھلانے تیاری میں رہیں گے، جمعہ کی نماز جا سکتی ہے، اب اسی لیے جمعے کے بعد کر دیے تو اس کی گنجائش ہے۔ جان بوجھ کر بڑا مجمع ہے جمعے کے بعد کریں گے، یہ اس لیے رکھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اس لیے جتنے جلدی ہو سکے کفن دفن کر دینا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب میت مر گئی اور اب دیکھنے کا معاملہ ہے،
کہ اگر مرد میت ہے اس کو سارے مرد دیکھ سکتے ہیں، اور اگر عورت میت ہے اس کو ساری عورتیں دیکھ سکتی ہیں، چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو۔ لیکن اگر مرد میت ہے اس کو غیر محرم عورتیں دیکھنی چاہیں تو دیکھ نہیں سکتی، اپنے گھر کی محرم عورتیں دیکھ سکتی ہیں، بیوی ہے اور اس کی خالہ ہے اور اس کی پھوپھی ہے اور اس کی بیٹی ہے اور اس کی بہن ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ سارے دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو پوری بستی کی جرواں اور مستورات ساری آ کر دیکھتی رہتی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ زندگی میں جسے دیکھنا جائز نہیں ہے مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی مستورات کا بھلے بوڑھی ہو اس کا انتقال ہو گیا، محلے کے پورے سب بوڑھے سب جوان اور سب بچے آ کر دیکھتے رہتے ہیں، یہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس عورت کو اس کے محرم چاہے بوڑھے ہو چاہے جوان ہو سب دیکھ سکتے ہیں، یعنی مرنے والی عورت ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھانجا ہے، اور کہہ جی اسی طرح کہہ جی اس کا شوہر ہے، اس طرح کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جی شوہر بھی دیکھ سکتا ہے، شوہر کو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن شوہر مرنے کے بعد چھو نہیں سکتا، بیوی کو چھو نہیں سکتا، غسل دلا نہیں سکتا۔ بیوی اگر شوہر مرا ہے بیوی اسے دیکھ بھی سکتی ہے اور نہلا بھی سکتی ہے، کفن پہنا بھی سکتی ہے، کیونکہ عدت تک 4 مہینے 10 دن تک بیوی کا نکاح ایک طرح کا قائم ہے، پورے طور پر تو نہیں ہے، کچھ نکاح قائم ہے، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کا نکاح فوراً ختم ہو گیا، شوہر کا نکاح فوراً ختم ہو گیا، وہ اجنبیہ کی طرح ہو گئے۔ شریعت نے اتنی اجازت دی ہے شوہر دیکھ سکے گا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بیوی دیکھ بھی سکتی ہے اور نہلا بھی سکتی ہے، کفن بھی پہنا سکتی ہے، اور اگر کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے تو بیوی دفن بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھنے کا معاملہ آیا، ہر ایک عورت دیکھتی ہے اور ہر ایک مرد دیکھتا ہے، یہ غلط رواج ہے، اس رواج کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو صحیح بات ہے اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میت کے نہلانے کی تیاری کی جائے، میت کے نہلانے کی تیاری کی جائے۔ نہلانے سے پہلے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کے اگر سر کے بال بڑے ہو گئے ہیں کاٹ دیتے ہیں، ناخن بڑا ہو گیا ہے کاٹ دیتے ہیں، زیر ناف بڑا ہو گیا کاٹ دیتے ہیں، بغل کے نیچے کے بال بڑے ہو گئے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں یہ زینت کی چیز ہے صاف کرنا، لیکن مرنے کے بعد کوئی زینت اس میں نہیں ہے، اس لیے اس کو کاٹنے اور صاف کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے 40 دن سے زیادہ گزر گئے ہو۔ چونکہ ایک بات یہاں دھیان رکھیے، 40 دن سے زیادہ یہ سب کا رکھنا منع ہے، بلکہ اگر رکھا نماز پڑھے گا مکروہ ہوگی۔ دھیان سے سنیے، زیر ناف زیر بغل وغیرہ 40 دن تک اگر آدمی نہیں کاٹا اور نماز پڑھ رہا ہے، علماء نے لکھا نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن کیا ہے جی، اگر ایسا آدمی ہے جس کا زیر ناف زیر بغل وغیرہ صاف نہیں کیا گیا تھا، 40 دن سے 4 مہینہ کا 4 سال بھی گزر گیا ہو، مرنے کے بعد کاٹا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد کاٹا نہیں جائے گا، اس کا دھیان رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہے جی، نہلانے کی ناپاک آدمی میت کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ناپاک آدمی میت کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ناپاک عورت اور حیض والی عورت، نفاس والی عورت، ایسی عورتیں میت کے پاس نہ ٹھہریں، ناپاک مرد بھی میت کے پاس نہ ٹھہرے، بلکہ دیکھ کر جا سکتے ہیں، رکنے کی اجازت نہیں ہے، ناپاک مرد ہو یا ناپاک عورتیں ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ اب میت کو نہلانے کی تیاری کرنی ہے، میں بات مختصر کرتا چلتا ہوں، مولانا صاحب نے 45 منٹ کا وقت دیا ہے، میرے لیے تو یہ ناکافی ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی اتنے کم وقت میں نہیں ہوا جی، تو گزارش ہے دھیان سے سنیں، میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں جی۔ چلیے بھائی، کیا ہے جی، اب نہلانے کی تیاری کرنی ہے، ہمیں نہلانا ہے۔ نہلانے سے پہلے کیا کرنا ہے، دھیان سے سنیے، نہلانے سے پہلے پانی ابالنا ہے، گرم کرنا۔ پانی ابالنے میں لوگ غلطی یہ کرتی ہیں کہ پانی ابالنے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے اگر مرد مرا ہے مرد ہی گرم کریں گے، عورت مری ہے تو عورت گرم کریں گی، یہ غلط نظریہ ہے، کوئی بھی پانی گرم کر سکتا ہے۔ پھر پانی گرم کرنے میں لوگ سوچتے ہیں نیا برتن ہونا چاہیے، دیگچی ہنڈیا نیا ہونا چاہیے، نہلانے میں بھی نیا ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ روزانہ گھر میں استعمالی برتن میں نہلایا جا سکتا ہے اور پانی ابالا جا سکتا ہے۔
اور پانی ابالنے کے لیے اور لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں گھر کے اندر ابالا نہ جائے، باہر کے چولہے میں ابالا جائے، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ گھر کے اندر بھی ابالا جا سکتا ہے، گھر کے باہر بھی پانی ابالا جا سکتا ہے۔ پانی گرم کرنے میں اس میں جو ہے برکولی کے پتھر توڑ کر ڈال دیے جائیں، میٹھا پھل میسر ہو وہ ڈال دیا جائے، جی اس طرح کی چیزیں ڈال دی جائیں۔ اگر نہیں ملتی ہے، یہ سب ڈالنے کا منشا یہ ہے کہ اس سے صفائی اچھی ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے خالی پانی گرم کر دیا جائے۔ اب پانی گرم ہو گیا، میت کو نہلانا ہے، کتنے گرم پانی میں نہلانا ہے؟ میں اور آپ زندہ آدمی جتنے گرم پانی میں نہا سکتے ہیں میت کو بھی اتنے گرم پانی میں نہلائیں گے۔ یہ نہیں کہ پھٹتا پانی لا کر میت کے اوپر ڈال دیے۔ اگر جلدی نہلانا ہے، پھٹتا پانی ہے، تو آپ اس کا راستہ اختیار کیجئے، اس میں کچھ کیا ہے جی نارمل پانی ملا دیجئے تاکہ گرم کچھ ہلکا ہو جائے، پھر آپ نہلائیں۔ تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اب میت کو نہلانے سے پہلے میت کے جس تخت پر میت کو غسل دلانا ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اگربتی کی یا لوبان کی دھونی دے دی جائے۔ یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے چھوڑ دینے پر۔ اس لیے اگربتی کی دھونی دے دی جائے میت کے تختے پر جس میں نہلانا ہے، اور جہاں نہلایا جاتا ہے پانی نکلنے کا راستہ دیکھ لیا جائے۔ بعض گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ نہلانا ہے تو وہاں قبر کی طرح ایک گڈھا کرتے ہیں، اور اس گڈھا کرتے ہیں اور کھال کھودتے ہیں جس میں پانی سارا گرتا ہے، اور پانی نہلانے کا پانی گرتا ہے، اور کیا ہے جی میت کے بدلے ہوئے کپڑے اس میں ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، اسے لیپا جاتا ہے اور اس کے اوپر اگربتی جلائی جاتی ہے۔ یہ سب خرافات ہیں، رسوم ہیں۔ میت میرے اور آپ کے زندہ لوگوں کے بدن کے غسل کے پانی کا جو حکم ہے میت کے غسل کے پانی کا وہی حکم ہے۔ کسی نالی میں چھوڑی جا سکتی ہے، کوئی متبرک پانی نہیں ہے۔ یہ دھیان سے سنیں جی، لٹانا چاہیے نیچے زمین، ابھی کہہ رہے ہیں میت متبرک پانی نہیں ہے کہ جس کو پوچھنا ہوگا پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی متبرک پانی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ اس لیے گڈھا کھودا جاتا ہے تاکہ جنازے میں آنے والا بڑا مجمع آئے گا، میت کو لے کے جائیں گے نماز جنازہ کے لیے اور اٹھا کر لے کر جائیں گے، تو جاتے ہوئے پیر کسی کا پھسل نہ جائے، ٹانگ کسی کی ٹوٹ نہ جائے، ایک میت سے دوسری میت نہ ہو جائے۔ اس احتیاط کی وجہ سے یہ پانی کو گڑھا کھود کر رکھا جاتا ہے یا نالی میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کادو کیچڑ نہ ہو جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ تو اس لیے نہلانے سے پہلے میت کے تخت کو دھونی دے دی جائے، یعنی اس کھاٹ کو جس میں نہلانا ہے، پھر میت کو لا کر اس کھاٹ میں لٹایا جائے۔ اس میں جی اس کھاٹ میں لٹایا جائے۔ اب لٹانے کا طریقہ کیا؟ شروع سے آخر تک وہی طریقہ، اتر دکھن، مرنے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی، نہلاتے وقت بھی، جنازہ پڑھتے ٹائم بھی، اور قبر میں اتارتے ٹائم، پورے ہر جگہ پر اتر دکھن۔ یاد رہا، اتر دکھن کرنا ہے۔ اب اتر دکھن لٹانا ہے، لٹا دیے میت کو لا کر تخت میں، جس تخت میں نہلانا ہے، اس کے ناف سے لے کر، مرد اگر ہے ناف سے لے کر اس کے گھٹنے کے نیچے تک ایک کپڑا ڈال دیا جائے۔ نہلانے وقت میں کپڑا ڈال دیا جائے، سمجھ میں آئی؟ عورت ہے تو اس کے پیر سے لے کے چھاتی تک کپڑا ڈالا جائے، ٹھیک ہے؟ عورت اگر ہے نہلاتے وقت میں غلط رواج چلا ہوا ہے، کفن کا کپڑا استعمال اور یوز کیا جاتا ہے۔ یہ کفن کا کپڑا اگر اس میں پانی ڈالو تو آدمی کے بدن کا سارا حصہ دکھتا ہے۔ سفید کپڑا آپ ذرا نہا کر دیکھو کیسا معلوم پڑتا ہے۔ میت کے جن اعضاء کو زندگی میں دیکھنا جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کپڑا اگر کفن کا ڈال رہے ہیں، دوہرا یا 3 ڈبل کر کے ڈالیں، ایسا جیسا کہ پانی گرنے پر نہ دکھے، ورنہ تو کپڑا ایسا استعمال کیا جائے جس سے میت کے اعضاء نہ دکھے، یعنی گھر میں استعمالی بیڈ شیٹ، چادر اس طرح کے استعمال کر لیں۔ پھر استعمال کر لینے کے بعد اس کو دھو کر آدمی اس پر لیٹ سکتا ہے، اسے کھٹ پر بچھا سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میت کے کپڑے اگر پہنو گے، میت کا بستر استعمال کرو گے اور میت کی چیزیں استعمال کرو گے، مر جاؤ گے۔ یہ غلط نظریہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب زیور کے بارے میں کوئی نہیں کہتا، کان کا پھول نکال کر رکھ لیتے ہیں اور گلے کا ہار نکال کر رکھ لیتے ہیں،
اور پیر کا پازیب نکال کر رکھ لیتے ہیں کہ یہ زیادہ قیمتی ہے، اس کو پہننے سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن ساڑی پہننے سے اور سلوار جمپر پہننے سے، کرتا لنگی پہننے سے مر جاتے ہیں۔ یہ غلط نظریہ ہے، بلکہ میت کے سارے استعمالی سامان استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ ہندوانہ طریقہ ہے اور ہندوانہ رواج ہے، کوئی مر جائے ہانڈی، ڈوئی، جھاڑو اور گدا، تکیہ سب لے کر پھینک دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شاید، لیکن مسلمان میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان کر رہے ہیں وہاں سے لیے ہیں تو وہاں سے لیے وہ صحیح نہ غلط؟ غلط نا جی، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا۔ ایسا اب میت کو ایک کپڑا ڈال دیے، کہاں سے ڈالے بھائی؟ آپ لوگ یاد رکھیں، کسی کو دیکھو، ناف سے لے کر ناف کے اوپر سے گھٹنوں تک ہم نے کپڑا ڈال دیا۔ اس کے بعد میت کے جو پہنے ہوئے پہلے سے کپڑے تھے اس کو آہستہ سے کھول کر نکال دیا جائے۔ گنجی ہے، ساٹ ہے، لنگی ہے، نیچے سے آہستہ اس طرح نکال دے کہ اس کی سطر نہ کھولے۔ اگر نکلتا نہیں ہے تو کینچی سے کاٹ کر ضائع کرے، لیکن نکل سکتا ہے تو کینچی سے کاٹ کر ضائع اور برباد نہ کرے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ سامان کا ضائع کرنا لازم آئے گا، ہمیں ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ فضول خرچی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ اب میت کو نہلانے کے لیے لٹا دیے تو سب سے پہلا کام نہلانے کے لیے کیا ہے؟ نہلانا کس کو نہلانے پر کیا نیکی ملے گی؟ میں ابھی کہا تھا، یاد ہے؟ جو میت کو نہلاتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ کون یہ عمل کرنے کو تیار ہیں؟ کون سیکھنے کو؟ سب تیار ہیں؟ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے میت کو وضو کرایا جائے، اور وضو میں وضو کے فرائض ادا کرائے جائیں گے۔ پہلے میت کا چہرہ دھویا جائے گا، پھر میت کے دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے جائیں گے، پھر میت کے سر کا مسح کیا جائے گا۔ یہاں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، میت کا چہرہ تو دھوا، ہاتھ تو دھویا میت کا، سر کا مسح کرنے کا یا اپنے سر کا مسح کر لیا، یہ غلط ہے۔ میت کے سر کا مسح ہوگا، پھر میت کے دونوں پیر دفن سمیت دھوئے جائیں گے۔ یہ فرائض وضو ادا ہو گئے۔ میت کو غسل دلانے سے پہلے یہ وضو کرانا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ غسل دلانے سے پہلے ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر میت ناپاک نہیں ہے تو اتنا کافی ہے، صرف وضو کرانا۔ اگر میت ناپاک ہے، ناپاک کا مطلب عورت حیض میں مری ہے یا نفاس میں مری ہے، یا مرد ناپاکی کی حالت میں احتلام ہو گیا تھا، یا رات میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا تھا، سمجھ سکے، اس حال میں عورت مرد کا کسی کا بھی انتقال ہوا تو وہ ناپاک ہیں، وضو کے فرائض چلیں گے نہیں، غسل کے فرائض بھی ساتھ میں کرنا پڑے گا۔ غسل کے فرائض میں کیا ہے جی؟ کلی کرایا جائے گا، ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ کلی کرانے کا راستہ کیا ہے جی؟ کلی کرانے کا راستہ یہ ہے، اس کے منہ میں پانی دیا جائے گا، کپڑے کے ٹکڑے سے یا روئی سے پونچھ کر نکال لیا جائے گا، ناک میں پانی ڈالا جائے گا اور پونچھ کر نکال دیا جائے گا۔ یہ غسل کے فرائض 2 ہیں اور نہلاتے ٹائم تیسرا ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ سکتے؟ یہ کام کرنا میت ناپاک ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میت ناپاک کی پاک ہم جانیں گے کیسے؟ عورت ہے تو شوہر کے بارے میں بتا دے گی میرے شوہر ناپاک مرے ہیں کہ پاک مرے ہیں، نہیں سمجھ سکے؟ اور مرد ہے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں بتا سکتا ہے، یا اس کے گھر کی بچی بتا سکتی ہے میری امی کا بچہ پیدا ہوا تھا، یا میری امی ناپاکی کے ایام میں گزر رہی تھی، کوئی بتا سکتا ہے، نہیں سمجھ سکے؟ تو یہ ناپاک ہو تو یہ کام کرنا، کریں گے انشاءاللہ اس طرح جی۔ اب اس کے بعد میت کو کیا کرنا ہے؟ میت کو جو ہے اس کے یہ ہو گیا فرائض وضو یا فرائض غسل۔ اس کے بعد میت کے سر پر پانی ڈالنا، مرد ہو عورت ہو تب بھی سر پر پانی ڈالنا، اور کون سا پانی؟ گرم پانی، جو ابلا ہوا پانی ڈالنا، اور اس میں ڈالنے کے بعد سر پر صابن وغیرہ جو لگانا ہو لگائیں، پھر پانی ڈال کر دھو دینا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مرد ہے تو داڑھی میں پانی ڈال کر صابن لگا کر دھو دیا گیا۔ اب اس کے بعد میت کے کان میں اور اس کے ناک میں روئی کا ٹکڑا یا کپڑے کا ٹکڑا لگا دیا جائے۔ کائے لگایا جائے گا کہ اندر پانی نہ گھسے، اگر گھس گیا کوئی پریشانی نہیں، وہ پانی نکل جاتا ہے، رہتا نہیں ہے، اس لیے لگایا جاتا پانی اندر نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹانا، کائے پر جی؟ بائیں کروٹ پر لٹانا،
بائیں کروٹ کا مطلب یہ ہے کہ میت کا پیچھا قبلے کی طرف ہوگا اور اس کا منہ جو ہے قبلے سے الٹا ہوگا اور دایاں کروٹ اوپر ہوگا، بایاں کروٹ تخت سے لگا ہوا ہوگا۔ ہمارے یوٹیوب چینل انڈین اسلامک کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کر کے ہماری ہمت افزائی فرمائیں، اور سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعہ ملتی رہے۔ شکریہ۔